السلام علیکم دوستو۔ اکثر افراد کا ماننا ہے کہ جنگیں صرف دولت اور عورت کے حصول کے لیے لڑی جاتی ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ جنگوں کی اصل وجہ زمین یا دیگر ذاتی مفادات رہے ہیں۔ لیکن دوستو، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دنیا میں ہونے والے تنازعات کے لیے دولت اور عورت کو خواہ بدنام کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں جنگ و جدل اور خون خرابی کی اصل وجہ انسان میں چھپا تکبر، ذاتی انا اور غرور ہے۔ جب یہ جذبات دو مد مقابل گروہوں میں پائے جائیں تو پھر جنگ کے لیے کسی بڑی وجہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور کبھی کبھی تو جی ہاں دوستو، یہ بے مول سی بالٹی بھی ایک خونی جنگ کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک ایسی جنگ جس میں ہزاروں لوگوں کا خون بہایا گیا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی اور ایک پوری ریاست کو اس کی آبادی سمیت ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا، صرف اور صرف اس ایک بالٹی کی وجہ سے۔ یہ ذکر ہے 14ویں صدی عیسوی کا، کہ جب مسلمان سلطنت عثمانیہ جیسی عظیم الشان حکومتوں کی بنیاد رکھ رہے تھے، تو دوسری طرف یورپ ایک دوسرے کے خون کی پیاسی سینکڑوں ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس دور کے یورپ کے لوگ دو بڑے گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک وہ جو پاپ یعنی مذہبی پیشوا کو اپنا سربراہ تسلیم کرتے اور اس کے حکم کے تابع دار تھے، اس گروہ کو گولفس کہا جاتا، اور دوسرے وہ جو بادشاہ کے حکم کے مطابق چلتے اور اسے اپنا سرپرست اعلیٰ تسلیم کرتے، ایسے لوگوں کو گیبلنس کہا جاتا۔ یورپ کی تمام چھوٹی چھوٹی ریاستیں گولف اور گیبلس نام کے ان دو گروہوں میں بٹی ہوئی تھیں، جو گاہے بگاہے آپس میں برسرے پیکار رہتے۔ ایسی ہی دو دشمن ریاستیں اس دور کی ہولی رومن ایمپائر اور موجودہ اٹلی میں بھی تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام تھا موڈینا اور دوسری کا بولونیا۔ موڈینا نامی ریاست گیبلس نام کے گروہ کا گڑھ تھی، جو بادشاہ وقت کے طرفدار کہلاتے، جبکہ بولونیا میں پاپائے روم کو ماننے والا گروہ یعنی گولفس رہتے تھے۔ یہ دونوں ریاستیں ایک دوسرے کی شدید نفرت اور عداوت میں مبتلا تھیں، جو مخالف کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ گواتیں۔ یہ واقعہ ہے 1325 عیسوی کا، کہ ایک رات ریاست موڈینا کے کچھ سپاہی شراب پی کر ریاست بولونیا میں گھس آئے۔ سارا شہر اس وقت گہری نیند میں سو رہا تھا۔ شراب کے نشے میں چور یہ سپاہی خوب غل غپاڑا کرنے کے بعد جاتے جاتے شہر کے مرکزی کنویں کا ڈول یعنی بالٹی بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ صبح جب بولونیا کے مکین بیدار ہوئے تو انہوں نے کنویں سے ڈول لاپتہ پایا اور کنویں کے آس پاس موڈینا کے سپاہیوں کے اثرات و نشانات ملے۔ اب تو یہ بولونیا کے شہریوں کے لیے عزت و غیرت کا مسئلہ بن گیا کہ کس طرح دشمن ان کے بیچ سے کنویں کا ڈول نکال لے گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے قاصد ریاست موڈینا روانہ کیے اور ان سے اپنا لکڑی کا ڈول واپس طلب کیا، لیکن موڈینا کے اعلیٰ حکام اور عام عوام کسی طرح یہ ڈول دینے کو تیار نہ ہوئے، بلکہ اب تو انہوں نے اس ڈول کو ایک جیتی ہوئی ٹرافی کی طرح موڈینا کی گلیوں میں گشت کروانا شروع کر دیا۔ موڈینا کے اس عمل نے اہل بولونیا کے زخموں پر نمک کا کام کیا اور انہوں نے بزور قوت اپنا لکڑی کا ڈول واپس لانے کا عہد کیا۔ اعلان جنگ ہوا، ساری ریاست سے سپاہی جمع ہونا شروع ہوئے۔ یوں کل 30,000 پیادہ فوج اور 2,000 گھڑ سواروں کے ہمراہ اس لشکر نے موڈینا کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ دوسری طرف موڈینا بھی اس ڈول کی خاطر لڑنے مرنے کو تیار تھا، چنانچہ اس نے بھی 5,000 پیادوں اور 2,000 گھڑ سواروں کی ایک فوج تیار کی۔ اٹلی کے ایک گاؤں زیپولینو کے مقام پر تاریخ کا یہ عجیب و غریب معرکہ پیش آیا۔ موڈینا کے سپاہی چونکہ تربیت یافتہ تھے، اس لیے انہوں نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، بلکہ وہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے ریاست بولونیا میں داخل ہو گئے۔ بولونیا کے لوگوں سے نفرت تو موڈینا کے سپاہیوں کے خون میں شامل تھی۔ اسی نفرت کے سبب ریاست کے اکثر و بیشتر مکانات گرا دیے گئے، عورتوں اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ جو نہر ریاست بولونیا کو سیراب کرتی تھی، اسے تباہ و برباد کر دیا گیا۔
یہاں کی آبادی کو مزید ہراساں کرنے کے لیے موڈینا کے سپاہیوں نے پورے شہر میں پریڈ کی، لوگوں کو زد و کوب کیا، ان کے مال و اسباب لوٹ لیے اور جاتے جاتے شہر کے تمام کنوؤں سے ان کے ڈول نکال کر اپنے ساتھ لے گئی۔ یوں بولونیا والے جو محض اپنا ایک ڈول لینے کی خاطر ہزاروں کی فوج لے کر میدان جنگ میں اترے تھے، اب پانی تک سے محروم کر دی گئی۔ دوستو، یہ بات آپ کے لیے کافی حیرت کا باعث ہوگی کہ اس بے وقت سے ڈول کے لیے 2000 سے زائد زندہ افراد قتل کر دیے گئے۔ کافی عرصے بعد جب یورپ میں گولف اور گیبلنس کی یہ رسہ کشی بند ہو گئی تو ریاست بولونیا کا وہ رقبہ جو موڈینا نے غصب کر لیا تھا اسے واپس کر دیا۔ لیکن آج تقریباً 700 سال گزر جانے کے باوجود یہ بالٹی یعنی ڈول ریاست موڈینا ہی کے پاس ہے، جسے موڈینا کے ٹاؤن ہال میں آج بھی جیتے ہوئے ایک ورلڈ کپ یا ٹرافی کی طرح سجا کر رکھا گیا ہے، اور دنیا بھر سے ہزاروں سیاح اس بالٹی کو دیکھنے اٹلی آتے ہیں کہ جو کبھی ہزاروں افراد کے قتل اور ایک پوری بستی کی تباہی کا سبب بنی تھی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔